وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں. حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا چوتھا پارہ، تیسری سورت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے. رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور گزشتہ 2 جمعے آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو ہوئی کہ اللہ کے خفیہ کیمرے اس یونیورس میں، اس کائنات کے اندر جگہ جگہ پر لگے ہوئے ہیں. یہ پوری زمین یہ کیمرہ ہے، اور یہ جو فضا ہے اور اس فضا میں جو ہوائیں ہیں، ان ہواؤں میں اللہ کے کیمرے ہیں، لیکن یہ خفیہ کیمرے ہیں جو نظر نہیں آتے. اور اس کو بہت سارے حوالوں سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ صرف اور صرف اللہ از خود نگرانی نہیں کر رہے، صرف فرشتے نگرانی نہیں کر رہے، بلکہ یہ پوری زمین، اس کا ایک ایک ذرہ ہماری نگرانی کر رہا ہے. اور میں نے آپ کو گزشتہ جمعے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کا خفیہ کیمرے کا سسٹم ہمارے اپنے وجود میں لگا ہوا ہے، اور قرآن مجید کی آیات سے دلائل کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ یہ کان، یہ آنکھ، یہ اعضاء، یہ جوارح،
یہ ہماری کھال، ہمارے وجود کے اندر جو گلینڈ ہیں، جو غدود ہیں، یہ سب اللہ کے خفیہ کیمرے ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہمارے اس چمڑے کے اوپر، اس کھال کے اوپر جو بال ہیں، جو رواں ہے، یہ سب کل قیامت کے دن گواہیاں دیں گے، اور ایک ایک روئیں سے، ایک ایک بال سے گواہیاں اور شہادتیں ملیں گی ہمارے اچھے اور برے عمل پر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائیں گے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرا وجود خود ہی بتا رہا ہے کہ تو اچھے عمل کر کے لایا ہے یا برے عمل کر کے لایا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بدبخت اللہ سے اڑ جائے گا اس دن، اور اللہ سے لڑ جائے گا۔ وہ اللہ کی عدالت کو دنیا کی عدالت سمجھ رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ یہ سب کچھ، یہ سب اے آئی ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہے، یہ سب اے آئی ہے۔ میں تو اس وقت مانوں کہ جب میرا وجود میرے خلاف گواہی دے، اور پھر اس کا وجود اس کے خلاف گواہی دے گا، اللہ اس کی زبان کے اوپر تالا لگا دے گا۔ پھر جب تالا کھولے گا تو کہے گا اللہ میرے وجود نے میرے خلاف گواہی دے دی، لیکن میری زبان نے تو گواہی نہیں دی۔ تو اللہ پھر اس کی زبان سے بھی گواہی دلوائے گا، یوم تشہد علیہم السنتہم، اس کی زبان بھی کہے گی اللہ یہ سارے گناہ میں نے کیے تھے۔ تو گزشتہ 2 جمعوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارا یہ احساس پختہ ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم کسی حال میں، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اور وہ آدمی جو مسلسل کیمروں کی زد میں ہو اور پھر اس کو پرواہ نہ ہو۔ اور پھر میں نے آخر میں بالکل یہ بات بتائی تھی کہ روزہ کیا کرتا ہے، روزہ انسان کو تقوی کے بلند ترین درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ تقوی کا بلند ترین درجہ یہ ہے کہ انسان کے تقوی میں توحید پیدا ہو جائے۔ دیکھیے ہر انسان کی زندگی کے 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی اجتماعی زندگی ہوتی ہے، جس طرح یہ ہم اور آپ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اجتماعی زندگی ہے۔ اور انسان کی دوسری زندگی بھی ہوتی ہے کہ جب ہم سب کے ساتھ نہیں ہوتے، ہم اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تخلیے کی زندگی ہوتی ہے۔ تقوی میں توحید کیا ہے اس کو سمجھ لیں آج کے جمعے کی اس نشست میں۔ اجتماعی زندگی کے اندر ہم گناہ نہیں کرتے کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اجتماعی زندگی میں جو گناہ نہیں کرتے اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں کہ ہم اس لیے گناہ نہیں کر رہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے، ہم اس لیے گناہ نہیں کر رہے کہ ابا جی دیکھ رہے ہیں، دادا دیکھ رہے ہیں، نانا دیکھ رہے ہیں، بھائی دیکھ رہے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، رشتہ دار دیکھ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کی حیا کی وجہ سے، لوگوں کی شرم کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو ہم گناہ نہیں کرتے۔ ایسا ہوتا ہے اکثر۔ تو پتہ نہیں چلتا کہ اجتماعی زندگی میں جب ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو گناہ کے نہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ وہ وجہ یا تو ہمیں پتہ ہوتی ہے یا اللہ کو پتہ ہوتی ہے۔
لیکن 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، ہماری پرائیویسی ہوتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور کوئی گناہ سامنے آ جاتا ہے، اب اگر ہم وہ گناہ نہیں کرتے تو اب گناہ نہ کرنے کی 2 وجہ نہیں ہے، ایک ہی وجہ۔ لوگ تو ہیں نہیں کہ ہم یہ کہیں جی لوگوں کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں، لوگ تو ہے ہی نہیں، اکیلا ہے، تنہا ہے اور گناہ نہیں کرتا، گناہ آ گیا سامنے، اور صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا۔ اس کو ایمان بالغیب بھی کہتے ہیں، اور اس کو تقوی میں توحید، تقوی کی توحید بھی کہتے ہیں، کہ اس کو صرف اور صرف اللہ کا ڈر۔ اور اگر توجہ فرمائیے گا، کوئی شخص اجتماعی زندگی کے اندر تو کوئی گناہ نہیں کرتا، لیکن وہی گناہ انفرادی زندگی میں اور خلوت کی زندگی میں کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجتماعی زندگی میں جو گناہ نہیں کیا تھا نا، وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں کیا تھا۔ پتہ چل گیا، وہ گناہ جو اجتماعی زندگی میں نہیں کیا تھا، وہی گناہ تنہائی میں اور خلوت میں کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں بھی جو گناہ نہیں کیا تھا نا، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں کیا۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، یا من جعلت اللہ اہون الناظرین الیک، یہ کتنا بڑا بدبخت آدمی ہے کہ اس نے سب سے ہلکا اللہ کو سمجھا ہے۔ اس کو باپ کی حیا ہے کہ باپ کے سامنے گناہ نہیں کرتا، باپ بڑا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کیا تیرا باپ سب سے بڑا ہے؟ کیا میں اللہ تیرے باپ سے بڑا نہیں؟ تجھے اپنے دادا کا ڈر ہے، نانا کا ڈر ہے، ماں کا ڈر ہے، بھائیوں کا ڈر ہے، چاچاؤں کا ڈر ہے، تایاؤں کا ڈر ہے، تجھے دنیا کے لوگوں کا ڈر ہے، اور اگر ڈر نہیں ہے تو اس کا ڈر نہیں ہے جو سب سے بڑا ہے۔ اللہ کو باپ سے بھی ہلکا لیا، ماں سے ہلکا لیا، لوگوں سے بھی ہلکا لیا، اللہ صرف لوگوں کا ڈر ہے۔ اور جبھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے فلا تخشوہم واخشونی، یہ ہے تقوی میں توحید، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ لا تخشوا الناس واخشونی لا تخافوہم وخافونی، ایک مقام پر فرمایا وإیایا فارہبون، میرا ہی ڈر ہونا چاہیے۔ ایک مقام پہ فرمایا وإیایا فاتقون، میرا ہی تقوی اختیار کرو، میرا ہی ڈر ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرا ڈر ہی در حقیقت ڈر ہے۔ اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اب اللہ تو نظر نہیں آ رہا، اللہ کے فرشتے تو نظر نہیں آ رہے، اللہ کے خفیہ کیمرے بھی نظر نہیں آ رہے، اور اللہ کیا کہتا ہے قرآن مجید کے شروع میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ متقی کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ ہیں جن کے پاس ایمان بالغیب ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا لیکن وہ مانتے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے خفیہ کیمرے نظر نہیں آتے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں آس پاس۔ یہ احساس، اللہ اکبر، اور یہ روزہ اس احساس کو پختہ کرتا ہے، اس احساس کو، ایمان بالغیب کو پختہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس کا ایمان بالغیب پختہ ہو جائے اس کی خلوت کی زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، جس کا ایمان بالغیب پختہ ہو جائے اس کی خلوت کی زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے،
اس کو یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ شریعت اس کو حسن سے تعبیر کرتی ہے، احسان سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تمہاری عبادت تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا کر دے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو دوسرا آپشن ہے، بس تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے، کہ تمہارا یہ احساس پختہ ہو جائے کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ روزہ یہی کرتا ہے، ہر عبادت یہی کرتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ایسا تھوڑی کہ جب انسان بے وضو ہو جاتا ہے تو اس کے کان لال ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کان سوراخ ہے جس کا وضو نہیں ہے۔ نہیں، ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ نمازی وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے یا بغیر وضو کے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ نماز کے اندر کوئی اگر کچھ بھی نہ پڑھے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے نماز میں کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ لیکن جب ہم روزے کو دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر، روزہ جو ہے، نماز تو 10 منٹ کی ہوتی ہے، اس احساس کو پختہ کر کے بندہ نماز میں تسبیحات پڑھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تسبیحات نہیں پڑھوں گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ کو پتہ چلے گا۔ لیکن روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ تو اللہ اکبر 12، 13، 14 اور کبھی 15 اور کبھی 16 گھنٹے کا روزہ، ایک دفعہ 17 گھنٹے کا روزہ بھی تھا۔ 14-15 گھنٹے کا روزہ مسلسل اس احساس کے ساتھ رکھتا ہے کہ اللہ دیکھ، اور یہ روزے دار تنہائی میں اور خلوت میں کچھ بھی نہیں کھاتا، کچھ بھی نہیں پیتا، حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ کہتا ہے نہیں اللہ دیکھ رہا۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے روزے سے، اگر یہ کوالٹی پیدا نہیں ہو رہی، آپ دیکھیں نا، ایک سوال آتا ہے عقل سے پوچھیں اور شریعت سے پوچھیں، دونوں کے جواب ڈفرینٹ۔ ایک آدمی اگر روزے کی حالت میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، روزے کی حالت میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور کولڈ ڈرنک بھی پی لے، چائے بھی پی لے، پیٹ بھر کر، اور کھا پی کر خوب شکم سیر ہو جائے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹ جائے گا؟ سب کہیں گے جی روزہ ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن جس نے یہ پیٹ بھر کے کھایا ہے، پیا ہے، چائے بھی پی ہے، اوپر سے قہوہ بھی پی لیا، یہ اگر یہ کہہ دے کہ بھائی مجھے یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، میں نے بھول کے کھا لیا، میں نے بھول کے کھایا ہے، پانی بھی پیا ہے، شربت بھی پیا ہے، میں نے چائے بھی پی لی، میں نے پھر پان بھی منہ میں رکھ لیا، 15-20 منٹ تک پان بھی چباتا رہوں، لیکن اگر یہ کھانے والا یہ کہہ دے کہ جی وہ میں بھول گیا تھا، بھول کے کھایا، اور وہ سچا ہو، بھول کے کھا لیا ہو، تو اب اگر آپ فتویٰ کسی مفتی سے پوچھیں اور کہیں جی اس کا روزہ ہے یا نہیں، عقل سے پوچھیں تو عقل کیا کہتی ہے؟ کہاں کا روزہ، کیسا روزہ، ڈٹ کے کھانا کھایا، چائے بھی پیے، کولڈ ڈرنک بھی پیے، پان بھی کھاتا رہا ہے، اس نے کہاں سے اس کا روزہ نہیں ہے، عقل یہ کہتی ہے۔ لیکن اگر شریعت سے پوچھیں تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا من نسی وہو صائم فاکل وشرب، جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کے کھا لیا، پی لیا، اس کو چاہیے فلیتم صومہ، اپنے روزے کو پورا کرے، بھول کے کھایا اور پیا۔ عقل سے پوچھیں، عقل کہتی ہے بالکل نہیں، روزہ تو گیا اس کا۔ چلے میں اور ذرا بڑھا دوں، ایک دفعہ بھول چوک ہو گئی، 2 گھنٹے کے بعد پھر بھوک لگی، پھر کھا لیا، مفتی صاحب سے پوچھیں کہ جی وہ تو 2 دفعہ کھایا اس نے کھانا، پیٹو آدمی ہے، ہر تھوڑی دیر میں بھوک لگتی ہے، پھر اس کو بھوک لگی، پھر کھا لیا اس نے، 2 دفعہ پیٹ بھر کے کھایا۔ مولوی صاحب کہیں گے 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 6 دفعہ بھی
7 دفعہ بھی 10 دفعہ بھی اگر یہ بھول چوک سے اگر کھائے گا تو اس کا روزہ ہے، روزہ نہیں ٹوٹا اس کا۔ اور عقل کہتی ہے اس کا روزہ ہے ہی۔ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو کھا لیا پی لیا اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، کہ جس اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا نا، یہ اس نے خود نہیں کھایا، اللہ نے اس کو کھلا دیا، اور اللہ نے کہا کہ لوگ نہیں کھائیں گے تب ان کا روزہ مانوں گا، اور تو بھول کر کے کھائے گا، تو نے نہیں کھایا بلکہ تجھے اللہ نے کھلایا، اللہ نے کھلایا۔ میں تجھے کھلا کر تجھے روزے دار مانتا ہوں، میں تجھے پلا کر تجھے روزے دار مانتا ہوں۔ تو یہ ایمان بالغیب اگر کسی کے اندر پیدا نہیں ہو رہا روزہ رکھ کر، تو یاد رکھیے یہ احساس اگر اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ ہے، تو ان روزوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عادت تھی کہ وہ خیمہ پکڑا اور 2-4 ساتھی لیے اور وہ صحرائی علاقوں کے اندر نکل جایا کرتے تھے۔ آج بھی عرب کے اندر چونکہ امن بہت زیادہ ہے، لوگ اپنی فیملی کو لیتے ہیں، خیمہ لیتے ہیں اور کھانے پینے کے آئٹم لیتے ہیں، باربیکیو وغیرہ کا سامان لیتے ہیں، اور پھر بیضا وغیرہ میں پہاڑوں کے دامن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر پوری رات گزارتے ہیں، پورا دن گزارتے ہیں گھر سے ذرا نکل کر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خرج ابن عمر ذات یوم فی بعض نواحی المدینہ، مدینے سے دور صحرائی علاقوں میں چلے گئے اور وہاں جا کر خیمہ وغیرہ ڈال دیا، گرمی بہت تھی۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کو چراتا ہوا ان کے خیمے کے پاس سے گزر رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آواز دی، اس چرواہے کو بلایا اپنے پاس اور اس سے کہا اتنی شدید گرمی میں تم بکریاں چرا رہے ہو، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ کھجوریں کھا لو، یہ پانی پی لو۔ اس چرواہے پر رحم آیا کہ بکریوں کو اتنی گرمی میں چرا رہا۔ اس چرواہے نے عبداللہ ابن عمر کو جواب دیا کہ انی صائم، او اللہ کے بندے میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب کیا، اتنی سخت گرمی کے اندر، اور رمضان کا مہینہ تو ہے نہیں۔ کہا کیسا روزہ ہے؟ فرضی روزہ ہے نفلی روزہ؟ کہا نہیں، نفلی روزہ ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا فی مثلی ھذا الیوم الشدید حرہ وانت فی ھذہ الشعاب تری الغنم وانت صائم۔ او بھائی اتنی شدید گرمی میں بکریوں کو چرانے والا تمہارا کام اور تم روزے کی حالت میں۔ تو اس نے جواب دیا اللہ اکبر ابارد الایام الخالیہ۔ کیسے لوگ تھے وہ، کیا اللہ کا ڈر تھا ان کے اندر۔ کہا اس کی ایک وجہ ہے روزہ رکھنے کی۔ بھائی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ گناہوں کی گرمی بہت ہے جو گناہ میں کر چکا ہوں، ان گناہوں کی گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے میں روزے رکھتا ہوں کہ ان گناہوں کی گرمی کو میں ٹھنڈا کر دوں اپنے روزوں سے۔ دیکھیے بھوک اور پیاس جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے، لیکن نا فوڈ اسٹرائک کرتے نہیں کرتے لوگ، احتجاج ہوتا ہے اور وہ بھوک ہڑتال والا احتجاج ہوتا ہے، لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اگرچہ وہ سارا ڈرامے بازی ہوتی ہے، لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہر 6 گھنٹے میں وہ شفٹ بدلتی رہتی ہے، دوسرے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ اندر جا کے کھا پی کے پھر منہ صاف کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی کو کیا پتا، کبھی کبھی 3 دن بھوک ہڑتال چلتی ہے اور مرتا کوئی بھی نہیں، وہ تو ایک ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے۔ بھوک ہڑتال سے اپنے مطالبات منوائے جاتے ہیں۔
یہ جو روزے دار ہوتا ہے نا، روزے دار یہ بھی بھوک ہڑتال کرتا ہے اس روٹھے ہوئے رب کو منانے کی. اور خاص طور پر یہ اعتکاف جو آنے والا ہے آخری عشرے کے اندر، یہ تو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، قسمت والوں کو نصیب فرماتا ہے کہ بندہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، تعلقات کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کے نرم گرم گدوں کو چھوڑ کر، اپنی آسائشوں اور سہولتوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے ایک کونے میں، اور اللہ کے گھر میں آ کر بھوکا بیٹھا رہتا ہے، اور بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ جاتا ہے. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، دن رات مسلسل 9-10 دن تک بھوک ہڑتال کرتا ہے اللہ کے گھر کے اندر اس روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے کہ نہیں جاؤں گا یہاں. لوگ جاتے ہیں نا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں بھوک ہڑتال کرنے کے لیے، اور یہ اعتکاف کرنے والے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ ہمارے مطالبات ہیں، ہمارے مطالبات ہیں تجھ سے، اللہ ایسا اعتکاف کرنے والا بنا دے کہ جو اپنے مطالبات کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھے. اللہ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، گناہوں کی معافی، ہمارے مرحومین کو بھی معاف کر دے، ہمارے بیماروں کو صحت دے دے. ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہم نے گھر بار بھی چھوڑ دیا، ہم نے کاروبار بھی چھوڑ دیا، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ ہم تیرے گھر میں آ کے بیٹھ گئے، دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، دھرنا تیرے گھر کے اندر. یہ اللہ کے گھر میں دھرنا دے کے بیٹھتے ہیں اعتکاف والے، نہیں جائیں گے تیرے گھر. اللہ اکبر. آج کے دور میں اعتکاف کی روح بھی ختم ہو گئی. میں نے ایسا بھی سنا کہ اعتکاف میں جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اس کی دیکھا دیکھی، اس کی دیکھا دیکھی، میں بھی بیٹھ رہی ہوں، وہ بھی بیٹھ رہی ہے، آؤ بیٹھ جاتے ہیں، اور سہیلیاں بیٹھ گئیں، اور بیٹھنے کے بعد اب وقت تو گزرے گا نہیں، یا تو موبائل لے کر ساتھ بیٹھ گئیں اور موبائل میں لگی گھنٹوں موبائل کے اندر. گھر میں تو اماں ٹوکتی تھیں، ابا ٹوکتے تھے، اور یہاں تو کوئی ٹوکنے والا ہے ہی نہیں. موبائل کے ساتھ گھنٹوں گزار دی. میں نے یہاں تک سنا کہ اعتکاف میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی مہندیاں لگ رہی ہیں، کیونکہ چاند بھی تو نکلنے والا ہے نا، اس کی تیاریاں، مہندیاں، اور یہ ساری چیزیں اعتکاف کے اندر ہو رہی ہیں. یہ اعتکاف نہیں ہے، یہ مذاق ہے. یہ مذاق ہے بہت بڑا. ایسا اعتکاف اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، بلکہ ایسا اعتکاف آپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا. اس طرح اللہ کے گھر میں دھرنا دیا جاتا ہے، اس طرح اللہ کے گھر میں بیٹھا جاتا ہے، اس طرح کسی روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھا جاتا ہے. دنیا کے اندر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے والے، بھوک ہڑتال کرنے والے کم از کم 6-8 گھنٹے تک میڈیا کے سامنے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے مطالبات منوانے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا ہنسی مذاق. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اعتکاف کرنے والے روزہ کھولنے کے بعد مسجد سے باہر گئے اور وہ سگریٹ پی رہے ہیں. یہ اعتکاف ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کوئی اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ ہے لیلۃ القدر کا نصیب ہو جانا، لیلۃ القدر کا مل جانا. وہ ساری ساری رات اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، عاجزیاں دکھاتے ہیں، انکساریاں دکھاتے ہیں، پھر وہ روٹھا ہوا رب مانتا ہے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس شدید گرمی میں روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگا اصل میں
یہ گرمی، اس کی شدت کچھ بھی نہیں ہے جو میرے گناہوں کی حدت اور گناہوں کی گرمی کی شدت ہے. اور مجھے پتا ہے کہ اگر اس اللہ کے آگے میں کھانا پینا چھوڑ دوں نا تو وہ روٹھا ہوا رب مان جاتا ہے، تو میرے گناہوں کی گرمی کی شدت کو وہ ٹھنڈا کر دے گا، معاف کر دے گا میرے کو. اس لیے روزہ رکھا ہوا. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آزمایا کہ دیکھوں تو صحیح کہ معاملات میں کیسا ہے. عبادات تو دیکھ لی کہ عبادات کے اندر تو اس کی نیت یہ ہے، معاملات میں کیسا ہے. آج ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ عبادات میں ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں. اول صف کے نمازی کبھی نماز نہیں چھوڑی، تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑتے، نیک نمازی متقی پرہیزگار مسجد سے جڑے ہوئے، ایک روزہ کبھی نہیں چھوڑا، قرآن پڑھتے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، لیکن عبادات کے اندر تو بہت آگے ہیں، لیکن معاملات کے اندر بہت پیچھے، معاملات کے اندر بہت پیچھے. تو انہوں نے کہا چلو اس کے معاملات بھی ذرا چیک کرو. تو اس سے سوال کیا حل لک ان تبیعنا شاۃ من غنمک، یہ تمہاری بکریاں ہیں، کوئی ایک بکری ہمیں اگر فروخت کر دو اور بیچ دو، ہم اس بکری کو یہاں کاٹیں گے، نطعمک من لحمہ ونعطیک ثمنہا، اور ہم اسے بھون کر کھائیں گے اور ہم تمہیں بھی کھلائیں گے اور ہم اس بکری کی قیمت تم کو دے دیں گے. تو اس غلام نے جواب دیا، اس چرواہے نے جواب دیا کہ انی امین، او بھائی یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں. انی امین، اس نے مجھے امانت دار بنا کر، ان کا نگران بنا کر، چرواہے کی حیثیت سے ان بکریوں کے ساتھ چھوڑا ہے کہ میں جنگل میں انہیں گھما پھرا کے واپس مالک تک پہنچا دوں. انی امین لو کانت الغنم لی، ہاں میرا آپ سے مل کر ملاقات کر کے دل تو یہ چاہتا ہے کاش یہ بکریاں میری ہوتی. میں آپ کو فروخت نہیں کرتا، بیچتا نہیں، آپ کو فری میں ایک بکری دے دیتا. لو کانت الغنم لی ما بخلت علیک بواحدہ، تو میں ایک بکری دینے میں بخل سے کام نہیں دیتا، ایسے ہی دے دیتا، لیکن یہ میری بکریاں نہیں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا ایک کام کر لو، تم ایک بکری ہم کو دے دو، اس کی قیمت بھی دے دو، اور جب شام کو تمہارا مالک پوچھے گا کہ ایک بکری کم کیوں ہے تو اس کو یوں کہہ دینا اختطفها الذئب، وہ ایک بھیڑیا آیا تھا اور ایک بکری کو اٹھا کے لے کے بھاگ گیا. بھیڑیے نے ایک بکری کو اٹھا کر بھاگ گیا اور اس نے اس بکری کو مجھ سے دور کر دیا اور میں اس کو پکڑ نہیں سکا. جب یہ سنا اس نے، دیکھیے اس زمانے کے اندر معاملات، عبادت گزار جو ہوتے تھے وہ معاملات کے اندر بھی کتنے اچھے ہوتے. اس نے کہا اچھا میں اپنے مالک کو یہ کہہ دوں. اس نے اپنا ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کیا اور اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اوپر آسمانوں کی طرف کی اور عبداللہ ابن عمر سے کہا یہ بتاؤ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ پھر کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ مالک تو نہیں دیکھ رہا تو کیا میرا اللہ بھی مجھے نہیں دیکھ رہا؟ اور اللہ کے بندے مجھے کسی ایسی جگہ پر لے جاؤ کہ جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو، پھر یہ کام کر لوں. یہ احساس اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ بات سنی، فجعل ابن عمر یبکی، عبداللہ ابن عمر رونے لگے کہ اس کو اللہ کا اتنا ڈر ہے. اس جنگل کے اندر اس کا مالک بھی نہیں ہے لیکن اس کے دل کے اندر یہ احساس کتنا پختہ ہے، یہ یقین کتنا پختہ ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور جب بھی یہ واقعہ سناتے تھے وَلَمْ يَزَلْ ابن عمر یقول
قال الراعی فأین اللہ. جب واقعہ سناتے تھے تو یہ جملہ بار بار دہراتے تھے کہ مجھے اس چرواہے نے کہا کہ اللہ کہاں ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک عورت، مسلمان عورت، مومنہ عورت، اس سے ایک غلطی ہو گئی، اور غلطی بھی بڑی بھیانک. شادی شدہ تھی لیکن اس سے زنا جیسا قبیح فعل سرزد ہو گیا. غامدیہ قبیلے سے اس کا تعلق تھا. گناہ تو ہو گیا، بہت بڑا گناہ. اچھا، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر غیر شادی شدہ اگر یہ کام کر لے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے، اسے ملک بدر کر دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی شادی شدہ کوئی مرد یا عورت اگر بدکاری کر لے تو شریعت نے اس کے لیے سزا رجم مقرر کی. رجم یہ ہے کہ اس کو کھڑا کر دیا جائے اور پھر چاروں طرف سے لوگ پتھر لے کر کھڑے ہو جائیں اور اس کو پتھر اس وقت تک مارتے رہیں جب تک اس کی جان نہیں نکل جائے. اور اگر کوئی عورت ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک گڑھا کھودا جائے، 3-4 فٹ کا ایک گڑھا کھودا جائے اور اس گڑھے کے اندر اس عورت کو کھڑا کیا جائے، اور اس کے بعد جب اس کا جسم کے 3 حصے جب زمین کے اندر ہوں اور صرف ایک حصہ اس کے وجود کا زمین سے اوپر ہو تو پھر اس کے اوپر پتھر مارے جائیں. بڑی بھیانک سزا ہے. اور اس عورت کے سر پر لگے پتھر پرواہ نہیں کر، آنکھ کے اوپر لگے، اس کے کان کے اوپر لگے، اس کے ماتھے پر لگے، اور چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی. چشمے تصور سے ذرا دیکھیے تو صحیح کہ یہ کتنی بھیانک سزا ہے، کتنی ہولناکی ہے اس کے اندر. اور شریعت کہتی ہے خبردار دل کے اندر نرمی پیدا نہ ہو پتھر مارتے وقت. رأفت فی دین اللہ، یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے. ذرا سی بھی نرمی نہ ہو. مارو پتھر، قوت سے مارو، طاقت سے مارو، بڑے پتھر مارو، چھوٹے پتھر مارو. اس کے سر سے خون نکلے، آنکھوں سے خون نکلے، اس کے ماتھے سے خون نکلے، اس کی گردن سے خون نکلے، پتھر مارتے رہو جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جائے. وہ غامدی عورت شادی شدہ تھی، گناہ ہو گیا. گناہ کے کرنے کے بعد اب اس کو گناہ مسلسل اس کا گناہ اس کو ملامت کر رہے. اب وہ سوچتی ہے کہ اگر میں کسی کو نہ بتاؤں تو پتہ ہی نہیں چلے گا، کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو کچھ نہیں پتا. لیکن یہ احساس میرے اللہ کو تو پتہ ہے. میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ تقوی کی توحید یہ ہے کہ صرف اللہ کا ڈر ہو، کسی کا ڈر نہ ہو. دیکھیے اس عورت کی تقوی کی توحید دیکھیے. اس کو پتا تھا یہ بات کہ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جا کر میں نے اقرار جرم کر لیا تو ایک گڑھا کھودا جائے گا اور اس میں مجھے گاڑا جائے گا اور چاروں طرف سے پتھر مارے جائیں گے جب تک کہ میری جان نہیں نکل جاتی. اور اس کے باوجود ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. اس کو نہ اپنی عزت کا ڈر، تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ بدکارہ عورت تھی، نہ اپنی بہنوں کی عزت کا ڈر کہ میری بہنیں بھی بدنام ہو جائیں گی، میرے بھائی بدنام ہو جائیں گے، میرے ماں باپ بدنام ہو جائیں گے. کسی بھی مخلوق کا ڈر نہیں. میرا خاندان بدنام ہو جائے گا، میرا کنبہ قبیلہ بدنام ہو جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا. کہا مجھے کسی کا ڈر نہیں، مجھے صرف اللہ کا ڈر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی
اور کہنے لگی انی زنیت یا رسول اللہ فطہرنی، اے اللہ کے رسول میں شادی شدہ ہوں اور مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ۔ عورت چلی گئی۔ دوسرا دن ہوا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، فلما کان الغد، جب دوسرا دن ہوا، قالت، وہ پھر آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لم تردنی، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہی، میں پاگل نہیں ہوں، میں دیوانی نہیں ہوں، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، میں ناپاک ہو گئی، میں پاک ہونا چاہتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس کی سزا کیا ہے۔ یہ گندگی، یہ غلاظت نہانے اور دھونے سے ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میں اپنی جان نہ دے دوں، اور جان بھی بڑے ہی بھیانک انداز کے اندر کہ مجھے گڑھا کھود کر گاڑ دیا جائے اور پتھر مارے جائیں، میں جانتی ہوں اس کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غلاظت کو، اس گندگی کو، اس نجاست کو میں ختم کرنا چاہتی ہوں، فطہرنی، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر واپس کر دیا، جاؤ یہاں سے۔ پھر آ گئے، تیسرے دن پھر آ گئے۔ ہم تو 2 گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں۔ پھر آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول وَإِنِّي لَحُبْلَى، میں سچ بول رہی ہوں، وَإِنِّي لَحُبْلَى، میں حمل سے بھی ہوگی، وَإِنِّي لَحُبْلَى، پریگننٹ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلی جاؤ، اذهبی حتی تلدی، یہ بچہ جو تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے، جب تک کہ اس بچے کو پیدا نہ کر دو نہیں آنا ہی کر، چلی جاؤ۔ پھر عورت چلی گئی۔ بچہ 1 مہینے میں تو پیدا نہیں ہوتا، 9 مہینے مسلسل اس گناہ کے احساس کے ساتھ، اس گناہ کی نجاست، غلاظت کے احساس کے ساتھ 9 مہینے گزار دیے۔ فلما ولدت، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، جب بچے کو پیدا کیا، اتتہ بالصبی، اس بچے کو لے کر آ گئی۔ پھر اللہ کے رسول، یہ بچہ میں نے پیدا کر دیا ہے، 2 سال آپ کے پاس 9 مہینے پہلے آئی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک گناہ سرزد ہو گیا اور مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے کہا تھا کہ جاؤ، جا کر جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے میرے پاس نہ آنا۔ کوئی یاد رکھتا ہے 9 مہینے پہلے؟ ہمیں 1 مہینے پہلے کا گناہ کچھ پتا ہے جو ہم نے کیا؟ 2 مہینے نہیں، 3 نہیں، 9 مہینے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 مہینے تو گزر گئے، اس بچے کو جو تیری گود میں، اسے دودھ کون پلائے گا؟ جاؤ واپس چلی جاؤ، اس کو 2 سال دودھ پلاؤ۔ وہ عورت پھر چلی گئی۔ میں اس واقعے پر حیرت کرتا ہوں، اللہ اکبر، 2 سال دودھ پلایا، 9 مہینے اور 2 سال گزر گئے، ایک گناہ کیا تھا۔ دودھ پلانے کے بعد جب بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آ گئی، فی یدہ کسرۃ خبز، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا 2 سال کے بعد۔ اے اللہ کے رسول، ابھی یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گئی۔ فرفع الصبی الی رجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کون ہے جو اس بچے کی پرورش کرے؟ ایک آدمی نے وہ بچہ لے لیا اس کی گود سے، ثم امر بہا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فحفر لها الى صدرها، ایک گڑھا کھودا گیا اس کے سینے تک، اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا گیا، اور پھر اس کے شولڈر اور اس کا گلا اور اس کا چہرہ اور اس کا سر بس زمین سے اوپر تھا، سینے تک زمین میں گاڑ دیا گیا۔
اور آپ نے فرمایا اس کو پتھر مار، اسے سنسار کر دو۔ صحابہ چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ وَأَمَرَ النَّاسَ، اللہ کے رسول نے لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر اس کو رجم کر دو۔ فَرَجِمُوهَا، صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے پتھر مار کر اس عورت کو رجم کیا۔ رجم کرنے کے دوران ابو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اس مجمع میں، انہوں نے بھی ایک پتھر مارا۔ جب پتھر مارا تو اس کے سر سے خون کا ایک فوارہ نکلا اور خالد بن ولید کے چہرے پر آ لگا، تھوڑا سا خون خالد بن ولید کے چہرے پر آ لگا۔ تو خالد بن ولید نے اس عورت کو برے الفاظ سے یاد کیا۔ وہ برے الفاظ حدیث میں موجود نہیں ہیں، یار پلید عورت کا، ناپاک عورت کا خون میرے چہرے پر آ کے لگی، یہ کہہ دی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا مہلن یا خالد، اے خالد یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ پلید عورت کا خون تمہارے چہرے پر آ لگا، اس کے چھینٹے تمہارے چہرے پر لگ گئے، پلید عورت کا خون، اب بھی اس کو ناپاک کہہ رہے ہو تم، اب بھی اس کو تم پلید سمجھ رہے ہو؟ فوالذی نفسی بیدہ، اے خالد سنو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعت۔ یہ پتا ہے کہ اس نے اللہ سے کتنی توبہ کی۔ جانتے ہو اس عورت کو، یہ وہ عورت ہے کہ جس کے پاس تقوی بھی ہے اور تقوی کی توحید بھی ہے۔ اس کو نہ اپنی جان کا ڈر، نہ اس کو اپنی بہنوں کی عزت کا ڈر، نہ اس کو اپنے بھائیوں کی عزت کا ڈر، نہ اس کو اپنے ماں باپ کی عزت کا ڈر، نہ اس کو اپنے خاندان اور کنبے اور قبیلے کی عزت کا ڈر، اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اگر اس کو ڈر ہے تو صرف اور صرف اللہ کا ڈر، صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے اپنی جان دے دی۔ اور اب بھی تم سمجھتے ہو کہ یہ پلید عورت ہے، نجاست والی عورت ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں بھی اس روزے کی برکت سے تقوی کے اس بلند مقام تک پہنچا دے کہ جہاں تقوی میں توحید پیدا ہو جاتی ہے اور بندے کو اللہ کا ڈر ہی گناہ سے روک دیتا ہے۔ اور جب کسی کو اللہ کا ڈر گناہ سے روک دے اور اس کے تقوی میں توحید پیدا ہو جائے، جب وہ تنہائی میں اور خلوت میں اپنے آپ کو ٹٹولا کریں روزہ رکھ کر، آج ہمارا 16واں روزہ ہے، آدھا رمضان گزر چکا ہے، آدھا رمضان گزر چکا ہے، اپنے اندر جھانکیں، ہر آدمی جھانکے، ہر آدمی، ہر روزے دار اپنے اندر جھانکے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایماناً، ایمان کے ساتھ، و احتساباً، اور اپنا احتساب کرتے ہوئے۔ کیا تبدیلی آئی؟ کیا تبدیلی آئی؟ میرے اندر کیا تبدیلی آئی روزہ رکھ کر؟ آج ہم 12-14 گھنٹے کا روزہ رکھ کر مغرب کی نماز کے بعد دھڑلے سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ تو جواب ملتا ہے اب روزہ تھوڑی ہے، اب تو کرنے دو، روزہ تھوڑی ہے بھی۔ اپنے آپ کو احتسابی عمل سے گزارتے ہوئے اپنے احتساب کریے، دیکھیے کیا ہمارے اندر تقوی میں توحید، آدھا رمضان گزر گیا، یہ آدھی توحید آ گئی؟ کیا ہم آدھے تیار ہو چکے ہیں آدھے رمضان کے گزرنے کے بعد کہ اگر کوئی گناہ تنہائی میں اور خلوت میں آئے گا تو ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں دیکھیں گے، اس گناہ کو چھوڑ کے دکھائیں گے؟ اگر آدھی تبدیلی نہیں آئی تو سمجھ لیجئے بقیہ آدھی بھی نہیں آئی گی۔ میں نے آپ سے کہا تھا رمضان کے پہلے جمعے میں
کہ اس موبائل سے جان چھڑانا آسان کام نہیں ہے. بچوں کو تو اب دینا پڑ رہا ہے، ہوم ورک کے لیے دینا پڑ رہا ہے. بچوں میں اور اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، تقوی پیدا کریں، ان کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بس یہ احساس اگر پختہ ہو گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اور اگر یہ احساس کمزور ہو گیا اور کمزور ترین ہو گیا یا ختم ہو گیا تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، گناہوں سے بچنا ناممکن ہے، محال ہے. اور جو اس احساس کے ساتھ جیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، اور یہ احساس تنہائی میں ہوگا، خلوت کے اندر دیکھیں میرے اندر تبدیلی آئی یا نہیں. گناہ سامنے آ گیا موبائل کے اندر، اور اب دیکھیں کہ میرے اندر کیا تبدیلی آئی. کیا میں اس گناہ کو اللہ کے سامنے کر رہا ہوں یا اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا؟ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ نہیں، تنہائی میں تنہا نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر گناہ کو چھوڑ دے. تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے تنہائی میں اور خلوت میں اگر کسی گناہ کو چھوڑ دیا تو اللہ اس فرش پر کھڑے ہوئے آدمی کو اللہ اپنے عرش کے نیچے کھڑا کر دیتا. بہت بڑی پاور ہے اگر یہ پیدا ہو جائے انسان. اور یہ حدیث ہے، آپ نے سنا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کرے. کیا پروٹوکول ہے، عرش کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ. دھوپ کی تمازت، سورج سوا نیزے پر آگ برسا رہا ہے، اللہ فرمائے گا نہیں، یہ میرے بندے ہیں، ان کو میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر. 7 خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا، رجل ذکر اللہ خالیا، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد رکھا. اللہ یہ خوبی ہمارے اندر پیدا فرما دے، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد رکھا، خلوتوں میں اللہ کو یاد رکھا، تو اللہ کہے گا یہ میرا بندہ ہے. یہ جلوت میں بھی اگر گناہ چھوڑتا تھا تو میری وجہ سے چھوڑتا تھا. اللہ کیسے؟ اللہ کہتا ہے وہ گناہ جو یہ جلوت میں نہیں کرتا تھا وہی گناہ یہ خلوت میں بھی نہیں کرتا تھا، تنہائی میں بھی نہیں کرتا تھا. اس کے 2 چہرے نہیں تھے کہ جلوت میں کچھ اور چہرہ ہو، خلوت میں کچھ اور چہرہ ہو، لوگوں کے سامنے کچھ اور چہرہ ہو اور تنہائی میں کچھ اور چہرہ ہو. اس کے 2 چہرے والا نہیں تھا، اس کا ایک ہی چہرہ تھا. تو بھائی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اگر ہماری تنہائی میں اور خلوت میں کوئی گناہ اگر سامنے آ جائے تو اس احساس کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس گناہ کو چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. صحیح، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اگر یہ احساس مختہ ہو گیا اس روزے سے تو سمجھ لیں ہمارے روزے بڑے اچھے جا رہے ہیں، بڑے زبردست جا رہے ہیں. اور اگر یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا، ایک فارمیلٹی ہے جو صبح ڈٹ کے کھا لیا اور ڈٹ کے پھر افطاری کر لی، اور اسی طریقے سے اگر روزے چلے جا رہے ہیں ہمارے، تو پھر ان روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے ہمارے تقوی کے اندر توحید پیدا فرما دے اور صرف اپنا ڈر ہمارے اندر پیدا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.